बहुत जालिम है, तजुर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। के रवैये से बदगुमान न हुआ करो। अगर वह बुरा करते हैं या सोचते हैं तो उनकी आगाही में कमी है, तुम उनके लिए दुआ कर दिया करो। यही बेहतरीन रास्ता है तो जो तुम्हारे रब ने तुम्हें सिखाया है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। नर्म लहजे से हमेशा मजबूत और देर पा रिश्ते तख्लीक पाते हैं, जबकि मुस्कुराहट दर्द की शख्सियत और चेहरे की रौनक है। हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहें। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। वालिदैन अपने बेटे और बेटियों को दुनिया की हर चीज़ देते हैं, सिर्फ जो नहीं दे सकते वह है नसीब। अल्लाह ताला सब बेटे और बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। ये होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचिए अगर मौत न होती तो कितने गुरूर से भरी होती ये दुनिया। वालिदैन सर पर हूँ तो औलाद बादशाह होती है। अल्लाह पाक सबकी ये बादशाही कायम रखे। हर उस इंसान को आज़ाद कर दे जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन से हर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप सब्र की इंतहा कर दें, अल्लाह ताला आपको वह चीज़ मुअज्जज़े के तौर पर अता करेंगे इंशाअल्लाह। से हमेशा बेहतरीन गुमान रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा और वह कभी आपके साथ ज्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर न कोई आपका खैर ख्वाह है और न ही कोई मोहब्बत करने वाला। अनार के दाने ऐसी बारीकी से तरतीब दे सकता है, वह कादिर है कि तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारे ख्वाहिश से भी बेहतर तरतीब अता कर दे। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। खुशियों की गहराई का एहसास अल्फाज से नहीं, बर्ताव और रवैये से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि इंसान से मोहब्बत आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और रब से मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वज़न अपने इल्म से बढ़ाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, इलाही अहद वाले कामयाब हो गए। कुरान कहता है अफ़लहल मोमिनीन, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला जरूर लौटाती है। सकून फरामोश कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। अपनी बारी पर सब चाहिए होता है, मोहब्बत भी, इज्जत भी, नेक नामी, चर्चा भी, अहमियत भी, लेकिन दूसरों को हम नसीहत कर रहे होते हैं कि हम भाई तुम इन सब चीज़ों के बगैर ऐसे गुजारा करो जैसे कि तुम इन सब लाज़िमात से मुबरा हो। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाह की सज़ा। इस दुनिया में जजा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होता है और मुसीबत सब्र का। सांस भी ना गिन सके इस इल्मे हिसाब का क्या फ़ायदा। फिर सोच लो हक बंदगी शुक्र रब क्यों करूँगा अदा। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते तो फिर आपकी क्या ज़िंदगी है। रिस्क लेना ही असल ज़िंदगी है। इंसान वह है जो किसी का दिया हुआ दुख तो भुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी न भुलाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह। जिस्म से निकल कर औरत के हाथ में पल कर, औरत की जवानी खाकर जब तुम ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल, कमज़ोर और जाहिल नज़र आती है। आदमी सिर्फ 3 मौक़ों पर पहचाने जाते हैं, बहादुर लड़ाई के वक्त, दाना गुस्से के वक्त और दोस्त ज़रूरत के वक्त। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। अपनी मौत को याद रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता, बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है।
انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کو بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ تمہارے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی عورت اگر پھر بھی تمہارے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھے تو اس سے زیادہ بہادر، مخلص اور وفادار عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ تمہیں کوئی خیر عطا کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بنائے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ نیکی کی تلاش میں نکلنا، کبھی کسی بے بس چہرے پہ لکھی عبادت پڑھنا، کسی لاچار کی کھوئی مسکراہٹ ڈھونڈنا، کسی یتیم کے سر پہ دستِ شفقت رکھنا، کسی مسکین کی روٹھی آواز سن لینا، کسی مظلوم کی خاموشی صدا کی خیر لینا، سائل کی الجھن کو سلجھا دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، کہ آس کا بجھا ہوا دیا جلا دینا۔ اگر کوئی نہ ملے تو رب سے دعا کرنا، ایک ناتواں مخلوق کا بھرم ایسے ہی قائم رکھنا۔ بہت انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا، وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے نکالنے والے ہمارے رب ہم پہ رحم فرما، آمین۔ چھپ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں، یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اے کن فکن پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ وہ صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور کتنی مشقت والے کام کیوں نہ کر دے، وہ اس کے حق ادا نہیں کر سکتی۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ویسے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے کہ وہ بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا لاجواب ملا۔ عجیب ہے نا، لوگ بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤ، عزتیں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔
تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ رحم دلی عیب ہے، جو بھی میٹھا ہوگا دنیا اسے کھاتی رہی۔ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت مسلسل نہیں۔ دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ دنیا والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو عبادت سے مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتے دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے، عمل سے خوش کرے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ زندگی کے چار بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں ناکامیاں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنا اسے وہ الفاظ رلانے پر مجبور کرتا ہے جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ حقیقت ہے، جسے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہی شخص ہماری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر تنگی، غم، سختی، نقصان سے نجات کا سوال کرتی ہوں اور میرا امتحان نہ لے۔ طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخیر ہوتی ہیں کیونکہ چوراہوں کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دل پر حکومت نہ ہو تو غلامی پہ حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی قوم ہے جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہے، ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والے شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔